ہیں؟ علی سے حاجت طلب کرنا شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں، مگر ہاں علی رب نہیں ہے۔ علی رب کا نعرہ نہ لگاؤ، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ۔ یہ نعرہ، اس نعرے کی سزا اللہ بعد میں دے گا، علی پہلے دے گا۔ علی حق ہے، بلا شبہ علی حق ہے۔ مجھے یہ چند نعرے بہت پسند ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر نعرے لگانے لگیں، تقریر کو آگے بڑھنے دیجئے، لیکن یہ چند نعرے مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک تو علی حق کا نعرہ ہے، یہ نعرہ ہم نے تھوڑی بنایا ہے، یہ نعرہ ہم نے نہیں بنایا، یہ کچھ جذبات میں جوش میں ہم علی حق کہتے ہوں۔ رسول اللہ نے بتایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور بات بس اتنی ہی نہیں ہے، اللہم ادر الحق حیثما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ علی حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علی حق کا نعرہ یہ خود کوئی چھوٹا نعرہ ہے؟ علی حق کا نعرہ کبھی کوئی اسلام سیاسی والا برداشت نہیں کر سکتا۔ علی حق کا نعرہ ہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ جب بھی جہاں بھی، چاہے بزم میں ہو یا رزم میں، مسجد میں ہو یا گھر میں، بازار میں ہو یا ایوان سیاست میں، حضور کی زندگی میں ہو یا حضور کی زندگی کے بعد، جب بھی جہاں بھی کوئی علی کے مقابل میں آئے گا وہ باطل ہوگا، علی حق ہے۔ یہ تنہا نعرہ تاریخ کا فیصلہ کر دیتا ہے، میدان کا تصفیہ کر دیتا ہے، مقدموں کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ علی حق۔ اور ابھی چند مجلسوں میں میں نے یہ گزارش کر دی تھی کہ فضائل میں جب کبھی نعرہ لگائیں تو ضرور آپ کو حق پہنچتا ہے کہ کہیں لبیک یا علی، اور لبیک یا علی، اور لبیک یا حسین تو آپ نعرہ لگاتے ہی ہیں۔ یہ نعرے برحق ہیں۔ انہی تین نعروں سے پوری کائنات لرز جاتی ہے۔ یہ نعرہ کبھی نہ چھوڑیے گا، لبیک یا علی، لبیک یا حسین۔ غور فرما رہے ہیں یہ نعرے؟ لیکن اب بلا سبب آپ علی رب کا نعرہ لگانے لگے، باطل ہے، حرف باطل ہے۔ مولا علی کو آپ کیا خوش آمد پسند بادشاہ سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مولا علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ خوش آمد پسند بادشاہ تھے؟ نہیں۔ علی اللہ کہنے لگے آپ، تو یہ بتائیے کہ اللہ کی اب ایک فرقہ ہے پورا مسلمانوں میں جس کے بہت بڑے علامہ تھے، علامہ ابن تیمیہ۔ وہ قائل تھے کہ اللہ جسم رکھتا ہے اور اللہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اترتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ کیسے آسمان سے اترتا ہے؟ تو وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اترے اور پھر چڑھے، کا جیسے میں اترتا ہوں چڑھتا ہوں ایسے ہی اللہ اترتا چڑھتا ہے۔
یہ سب واقعات ابن تیمیہ اور امثال ابن تیمیہ کے بہت مشہور ہیں کہ وہ جسم کے قائل ہیں. اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ ادھر ان کو سمجھائیں اور ادھر آپ کو سمجھائیں. ہم انہیں کیا سمجھاتے ہیں؟ جو جسم رکھتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو جسم رکھتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو سیڑھیاں چڑھے اترے وہ اللہ نہیں ہوتا. ہم نے علی کو جسم میں بھی دیکھا اور رسول کے کاندھے پہ چڑھتے بھی دیکھا اور اترتے بھی دیکھا. ہے کہ نہیں؟ مولا علی جسم رکھتے تھے کہ نہیں؟ بدن رکھتے تھے، جسم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ جسم رکھتے تھے. جو جسم رکھتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن تو مانتے ہیں نا. قرآن نے کیا؟ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے. اس کی وحدانیت ان نیومیریکل ہے، غیر عددی وحدانیت ہے، یعنی اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے. اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر. یہ ہوتا ہے اللہ. علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب، علی کے بیٹوں کا نام ہے حسن و حسین، علی کی ہمسر کا نام ہے زہرا. پھر علی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے علی اللہ کہنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس کے معنی کہ نہ اللہ کو پہچانے نہ علی کو. یہ معرفت علی ہے. معرفت یہ کہ علی عبد ہے، عبد ہے، عبد ہے. علی وہ عبد ہے جسے دیکھ کے معبود سمجھ میں آ جاتا ہے. جب بھی ولایت مولا کائنات کی بات ہوتی ہے، اب ایک عجیب و غریب بات ہو گئی دوستو. 2-3 کڑوے گھونٹ پی لینا، جی چاہے واہ واہ کرنا، جی چاہے آہ آہ کرنا، جی چاہے خاموش رہنا. بتا چکا ہوں خاموشی کا بھی ثواب ہے. ایک بات عرض کروں، دنیا میں ایک چیز وجود رکھتی ہے جس کا نام ہے کیپٹلزم، اور اس کی بدترین شکل ہے ویسٹرن کیپٹلزم، مغربی سرمایہ پرستی کا نظام. سرمایہ پرستی، خدا پرستی نہیں، سرمایہ پرستی. یہ مغربی سرمایہ پرستی نے ہر چیز کو صنعت بنا دیا. صنعت، انڈسٹری. غیبت کرنا حرام ہے نا، اس کو انڈسٹری بنا دیا اور اس انڈسٹری کا نام ہے جرنلزم. اس مجمع میں بہت سے جرنلسٹ ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے. ناراض نہ ہوں. اگر آپ اچھی جرنلزم کرتے ہیں تو آپ اس ڈیفینیشن سے خارج ہیں. لیکن بات کہیں نہ کہیں یہ سچی ضرور ہے کہ دنیا کی صرف اسلام نہیں، دنیا کے ہر مذہب میں دین فطرت بشری میں فطرت کہتی ہے غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے. کوئی شخص شریعت کا پابند ہو یا نہ ہو، کتنی بڑا ملحد ہو، دہریہ ہو، لیکن اگر خود اس کی کوئی برائی اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی اور سے کرتا ہے تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے یا نہیں کہ یہ بری بات ہے؟ اور اکثر غیبت کرنے والے یہ کہہ کے غیبت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں غیبت کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے یا نہیں ایسا؟ اکثر غیبت کرنے والے
کہتے ہیں یہ نہ سمجھیے گا میں غیبت کر رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ غیبت حرام ہے، غیبت فطرت بشری کے خلاف ہے، فطرت انسانی کو غیبت کرنا پسند نہیں ہے، چاہے بیوی میاں کی غیبت کرے، چاہے بھائی بھائی کی غیبت کرے، چاہے بیٹا باپ کی غیبت کرے، غیبت حرام ہے، ٹھیک ہے؟ مظلوم کا کسی ظالم کے ظلم کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ اگر آج کا میڈیا اور آج کی جرنلزم مظلوم کی آواز کو اٹھائے، ظلم کو برہنہ کرے تو یہ عبادت ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو خیانت ہے۔ جرنلزم، میڈیا، اگر آپ ظلم کو ظلم نہیں کہہ سکتے، اگر آپ ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے، اگر آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو آپ میڈیا سے منہ چھپا کر بیٹھ جائیے۔ آپ کو حق نہیں ہے قلم اٹھانے کا یا میڈیا میں آ کے گفتگو کرنے کا، ورنہ آپ کو وہی سمجھا جائے گا کہ ویسٹرن کیپٹلزم کے انویسٹ کرنے کے بعد جو گناہ کا غیبت کی ایک انڈسٹری بن گئی ہے، آپ بھی اس کے ملازم ہیں، نوکر ہیں آپ اس کے۔ دوسری چیز، ورنہ ایک سے دوسرے کو باخبر رکھنا صحت مند خبر۔ آپ دیکھیے آج کل کے اخبارات میں ہمارے بہت سے بچے، مجھے معلوم نہیں آج کتنی دیر پڑھ سکوں گا، پانی پی، صلوات پڑھیے محمد۔ ہمارے معاشرے بڑے مہذب معاشرے تھے، ہمارے بچے گناہ سے آشنا نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا گناہ کرتے کیسے ہیں۔ بہت سے بچوں کو گناہ کرنا سکھایا ہے میڈیا نے، شرم آنی چاہیے میڈیا کو، ڈوب مرنا چاہیے ایسے جرنلسٹوں کو جو کرائم رپورٹرز کے طور پر کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں۔ یہ کرائم رپورٹنگ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے کیا چیز؟ ایک شخص نے گناہ کیا، گرفتار ہوا، عدالت میں گیا، اسے مل جائے گی سزا، ختم ہوئی بات۔ امریکہ میں کس طرح گناہ ہو رہا ہے، کینیڈا میں کس طرح گناہ ہو رہا ہے، یورپ میں کیسے نت نئے طریقے گناہ کے اور فحاشی کے پیدا ہو رہے ہیں، وہ سب لطف و لذت لے کر، یعنی لذت گناہ نہ صحیح تو لذت ذکر گناہ صحیح، بیان کیا جا رہا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ ہمارے بچے، آپ کے بچے، ہماری بچیاں، آپ کی بچیاں، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا ایسے بھی گناہ کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی ماں باپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایسے بھی استادوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ایسے بھی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک انڈسٹری بن گئی۔ مذہب، افسوس کے ساتھ دین بھی انڈسٹری بن گیا۔ دین کیا بن گیا؟ انڈسٹری۔ جب تک کہ پیسہ طے نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن بیچا جا رہا ہے، قرآن بیچنے کی چیز ہے۔ کب سے بک رہا ہے قرآن؟ قرآن کی تعلیم پہ اجرت لی جا رہی ہے، قرآن پڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے۔ قرآن بیچنا اصولاً حرام ہونا چاہیے اور حرام ہے، مگر ہر چیز انڈسٹری بنتی چلی گئی۔ انڈسٹری، واجبات کی تعلیم دینے پر اجرت لینا حرام ہے۔ کوئی شخص میرے پاس آئے اور کہے کہ مجھے نماز سکھا دیجئے، اور میں کہوں نماز تو سکھاؤں گا مگر میں ٹیوشن فی لوں گا، حرام ہے۔ وہ لقمہ لقمہ حرام ہے۔ وہ لقمہ لقمہ حرام ہے۔
اس میں کوئی دو رائے اور دو حرف نہیں ہے. واجبات کی تعلیم دینا اور اس کا پیسہ لینا حرام ہے. لیکن یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں اور کاروبار کے طور پہ ہو رہا ہے. تو ریلیجن بھی انڈسٹری بن گیا. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ عزاداری بھی انڈسٹری بن گئی. برا نہ ماننا عزیزو، عزاداری انڈسٹری بن گئی. اللہ ان سوز خانوں کو، ان نوحہ خانوں کو، ان شعراء اہل بیت کو سلامت رکھے. بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. جب یہ سوز پڑھ رہے تھے اور کس قدر درد کے ساتھ اور تاثیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. میں خود گریہ کر رہا تھا، آپ سب گریہ کر رہے تھے. اور یقیناً جب تک دل سے بات نہیں نکلتی اس میں اثر نہیں ہوتا. ان سب کی خاک قدم میرے لیے سرمہ چشم ہے. سوز خانوں کی، نوحہ خانوں کی، ماتمیوں کے قدموں کی خاک میرے لیے سرمہ چشم ہے. یہ حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، حسین کا تذکرہ کرنے والے ہیں. مگر یاد رکھیں، اسے انڈسٹری بننے سے بچا لیں. اسے انڈسٹری بننے سے بچا لیں. بہت حد تک بن چکی ہے. ابھی مجھے کچھ کہنا باقی ہے. جو بھی منبر پر آتا ہے بات ولایت علی کی تھی. ولایت علی کے نام پر سب سے پہلے ذاکروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بتائیں کہ دیکھو روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی دوسرا ذاکر نہیں ہے جو ولایت کے راز سے واقف ہو. آج جو میں بتا دوں گا نا وہ سب سے کام کی بات ہوگی. بھئی یہ کون سا انداز ہے، یہ کون سا اسٹائل ہے، کون سی معرفت ہے جو آپ پر نازل ہوئی اور کائنات کے ہر بشر کو اللہ نے اس سے محروم رکھا. تو یہ اسٹائل کون سا ہوا؟ اسی اسٹائل کو کہتے ہیں سیلس مین شپ. مجھ سے بہتر کوئی مولا کا فضائل نہیں پڑھتا ہے، اس لیے ہر ممبر پر میں ہونا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے. اور اگر میں نہ ہوں تو کم سے کم بس میری کیسٹ سن کے مجلس ختم ہو جائے، کسی دوسرے ذاکر کو ممبر نہ ملے. یہ کون سا جذبہ ہے؟ کون سا جذبہ ہے؟ بس میں جانتا ہوں حضرت علی کو اور کائنات میں کوئی نہیں جانتا. میں جس ولایت کا قائل ہوں آپ اس ولایت کو تو سمجھے ہی نہیں ہیں. میرے علاوہ سب مقصر. یہ کون سا جذبہ ہے بھائی؟ جبرائیل علیہ السلام آپ پہ نازل ہوئے تھے، آپ پہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے. آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ دوسرے شیعیان علی ابن ابی طالب کو مقصر کہیں؟ ہم آپ کا دامن تھام لیں گے روز محشر تو جواب کون دے گا؟ ایک دوسرے کو مقصر کہنے کی رسم چل پڑی. جو علی اللہ نہ کہے وہ مقصر ہے، جو علی رب نہ کہے وہ مقصر ہے، جو علی اللہ نہ کہے وہ کافر ہے، جو علی اللہ کہے وہ کافر ہے، جو علی حق کہے وہ شیعہ ہے. یہ ذمہ داری ماؤں کی ہے، بہنوں کی ہے، بزرگوں کی ہے، سب کی ذمہ داری ہے. توریہ نہیں. علی کا، اللہ کا بھی نام علی ہے. بے شک میں نے خود عشرہ اولیٰ میں کراچی میں کہا تھا کہ ایک وہ ہے طبقہ جو صرف علی کے نام کی مماثلت سے اللہ کو بھی علی کہنا جس نے چھوڑ دیا. ایک وہ طبقہ ہے ان کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم ماتمی ہو، ہم کیا بتائیں کن کن چیزوں کا ماتم کرتے رہتے ہیں.
کس کی عقل کا ماتم کرتے ہیں، کس کی نیت کا ماتم کرتے ہیں، کس کے جذبے کا ماتم کرتے ہیں، کس کے ستم کا ماتم کرتے ہیں، کس کی جہالت کا ماتم کرتے ہیں. ہم کیا بتائیں کس کس چیز کا ماتم کرتے ہیں. ایک وہ ہیں، ارے آیت الکرسی میں ہے کہ پروردگار وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ العلی العظیم ہے. تو جب ہم قرآن پڑھ کے کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم تو برا کیوں معلوم ہوتا ہے؟ اللہ العلی العظیم ہے، اور یہ العلی العظیم ایک مرکب اسم ہے. یہ دونوں مل کے ایک اسم ہے. العلی ایک اسم ہے، العظیم ایک اسم ہے، العلی العظیم ایک اسم ہے. تو اگر کوئی صدق اللہ العلی العظیم کہتا ہے تو اس کے معنی اللہ کو کہہ رہا ہے. تو یہ توریہ نہیں چلے گا کہ ہم علی اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ کو کہہ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں، توریہ نہیں. علی اللہ نہ کہیں، خدا کا خوف کریں اور خدا سے پہلے علی کا خوف کریں. علی سے پہلے عباس کا خوف کریں. علی اللہ نہیں، علی رب نہیں، علی حق ہے، علی ولی ہے، علی مولا ہے. اللہ بھی مولا ہے، پیغمبر بھی مولا ہیں، علی بھی مولا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب سنیں مقصر کا معیار کیا ہے، سن لیں، لکھ لیں، اور چیلنج ہے پوری دنیا میں، جس کا جی چاہے مناظرہ کر لے، جس کا جی چاہے مباہلہ کر لے. تین چیزیں ہیں، تین، جو ان تین چیزوں کا قائل نہ ہو مقصر ہے. مقصر کی ڈیفینیشن، مولا علی سے لے کر 12ویں امام تک، یہ 12 امام، ان میں سے ہر امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، تین چیزیں. کیا؟ یہ امام ہیں جنہیں اللہ اور رسول نے امام بنایا ہے. ہم نے انہیں الیکشن کر کے امام نہیں بنایا، ہم نے اپنی پسند سے امام نہیں بنایا. ہم کیا، ہماری پسند کیا، ہم کیا، ہماری رائے کیا، ہم کیا ہیں؟ اللہ اور رسول نے انہیں امام بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا رکن. دوسرا رکن کہ یہ معصوم ہیں، خطا کار نہیں ہیں، یہ مجتہد نہیں ہیں، یہ فقیہ نہیں ہیں، یہ معصوم ہیں. یہ 12 امام معصوم ہیں. اور تیسری چیز، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے. جب یہ کچھ کہہ دیں تو بس ان کا کہا حرف آخر ہے. ہمیں ماننا ہے اگر ماننے کی بات ہے، ہمیں کرنا ہے اگر کرنے کی بات ہے. ان کا کہا حرف آخر ہے. اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں تو وہ شخص مقصر ہے. اور جو مقصر ہے کچھ پتہ نہیں کہ جہنم سے کیا چیز اسے بچا پائے گی، کچھ پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم. ہم اس کے جنت کی گواہی یا شہادت نہیں دے سکتے، ہم اسے جنت کی بشارت نہیں دے سکتے. یعنی کوئی ایسا عیار، کوئی ایسا مکار، کوئی ایسا دروغ گو، کوئی ایسا سیاسی مقرر جو علی کے بہت فضائل پڑھے لیکن یہ کہہ دے کہ وہ معصوم نہیں تھے، وہ جہنمی تو ہو سکتا ہے، ہم اسے بہشت کی بشارت نہیں دے سکتے. سنو علی کو کیسے کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. علی اور نام علی اپنی بڑائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہم علی کے فضائل اس لیے پڑھیں تاکہ ہم سے لوگ دوست ہم محبت کریں، ہم سے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں تسلیم کریں، ہیں زیادہ سے زیادہ ووٹ ہمیں مل سکے، ان کا بھی مل جائے ان کا بھی مل جائے. اس لیے خوب فضائل علی پڑھتے ہیں اور بعد میں ایک جملہ کہتے تھے مگر معصوم نہیں تھے علی.
اور فرما رہے ہیں تو وہ شخص مقصر ہے. اب مقصر کے معنی سمجھے, آپس میں بحث نہ کیجیے گا. جو چیز, 3 چیزیں, جو شخص بھی یہ مانے کہ یہ 12 امام ہیں اللہ کی طرف سے, یہ معصوم ہیں اور ان کا کہا ہم پر حجت ہے, فرض ہے, مفترض الطاعہ ہیں, بس چوتھی کوئی شرط نہیں. یہ 3 باتیں جو مانے وہ شیعہ ہے, امامی ہے, جعفری ہے, موالی ہے, مولائی ہے, انشاءاللہ بہشتی ہے. کسی کو حق نہیں ہے ایک دوسرے کو کہیں گے جی تم مقصر. اب ہر شخص کی اپنی اپنی بساط ہے, جس کی جتنی گویائی ہے, جتنی قوت ہے, جتنا مطالعہ ہے, جتنی پرواز تخیل ہے, اس حساب سے فضائل پڑھ لیتا ہے. شاعر شعر کہتا ہے سب شاعر برابر ہوتے ہیں کیا؟ میر ہے, غالب ہے, داغ بیچارہ داغ ہے نا, انیس ہیں, دبیر ہیں, ہر ایک کا اپنا اسلوب ہے. ایسے شاعری میں اسلوب ہے, ذاکری میں اسلوب ہے. کسی ذاکر کو کسی دوسرے ذاکر کی توہین بھی کرنے کا حق نہیں ہے. احترام کرو. میں نے یہ کوئی سیاسی جملہ نہیں کہا. جو بھی روئے زمین پر خلوص سے ذکر امام حسین کرنے والا ہے, چاہے وہ شاعری میں کرتا ہو, چاہے وہ نثر میں کرتا ہو, اس کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے. آپس میں اختلاف نہ کریں, لڑیں نہیں, جھگڑا نہ کریں, انتشار کا شکار نہ ہو. وحدت بنام حسین, اتحاد اتفاق بنام حسین. اگر حسین کے نام پر اپنی انانیتیں قربان نہیں کر سکتے ہو تو جانے کیا قربان کرو گے؟ اپنی انانیتیں قربان نہیں کر سکتے تو جانے کیا قربان کرو گے؟ آج اس مجلس میں عہد کر کے اٹھیں گے آپ, آج کے بعد سے اختلاف نہ کریں آپس میں. اور بات چونکہ امامت تک پہنچ گئی ہے,